بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ سیکنڈ ایئر آپ کا آج کا لیکچر ہے غزلیات سے میر درد کی غزل۔ غزل کے آغاز سے پہلے تھوڑا سا میر درد کے بارے میں تعارف، جو کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ غزل آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم اس کی دہرائی کریں گے اور پھر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس میں کوئی ابہام رہ گیا ہے تو وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اور آپ لوگ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیں گے۔ تو بچوں، میر درد ایک صوفی شاعر تھے۔ ان کے والد بھی صوفی تھے اور میر درد خود بھی صوفی منش انسان تھے۔ تو صوفیہ کے ہاں زندگی کا تصور وہ نہیں ہوتا جو کہ ایک عام انسان کی زندگی کا ہوتا ہے۔ صوفیہ کے ہاں راضی برضا کا فلسفہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہمتاً محو رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خیالات میں، اور اسی کی رضا کو اور اسی کی خوشنودی کو بجا لانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح انسان کی کوئی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس تمام چیزیں حاصل کرے، اس طرح صوفیہ کے ہاں ایسا نظریہ نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر گزارتے ہیں۔ تو جہاں پر میں نے یہ بات کی کہ درد جو ہیں وہ صوفی انسان ہیں، تو ان کی شاعری میں بھی آپ کو عشق حقیقی ہی ملے گا۔ پہلا شعر دیکھیے جو کہ غزل کا مطلع ہے، اور مطلع غزل کا پہلا شعر جہاں سے غزل کا آغاز ہوتا ہے، یہ بات بھی آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ تو غزل کا پہلا شعر دیکھیے: کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ اب بچوں، مردوں کے کام سے مراد نیک مقاصد، وہ کام جو ہر کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو بڑے کام ہیں وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے آگے کوئی مقصد ہے، کوئی مقصد بڑا ہے، تو وہی لوگ وہ کام کر سکتے ہیں جو اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ کام مردوں کے ہیں جو سو وہی کر جاتے ہیں، یعنی جو کام جن انسانوں کے ہیں وہ وہی کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جان سے اپنی گزرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اب بچوں، ایک بات تو یہ کہ جو صوفی انسان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی کی خاطر اپنی جان دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جو نیک مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے، یا جو بڑے مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے جدوجہد بھی بڑی کرنی پڑتی ہے۔ تو جہاں پر بات یہ ہے کہ صوفی انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کا نقطہ نظر بھی اسی کی خاطر جان دینے کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی بڑی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے سے بھی گریز نہ کریں، تو وہ انسان ہے جو کوئی بھی مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ تو بچوں، کوئی بھی منزل ہو اس کو پانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جب منزل جتنی بڑی ہو کوشش بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی بقول شاعر، اگر آپ کی مفہوم بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہے۔ تو فیضی کا شعر ہے کہ جس طرح سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو اس زندگی میں انسان کی زندگی کا حق ادا ہو جائے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو جان کا ہونا نہ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ کام جو کہ مقصد ہے وہ بڑا ہے، اور اگر وہ مقصد حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ تو زندگی میں انسان اپنی منزل تک تبھی پہنچتا ہے جب اس کے ارادے پختہ ہوں اور ان ارادوں پر عمل کرنے کا وہ حوصلہ بھی رکھتا ہو۔ تو میر درد اسی ارادے کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے مرد کا لفظ استعمال ان حوصلہ مند مردوں کے لیے کیا ہے جو اپنے مقصد کے لیے ہمیشہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے: موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اب بچوں، ایک بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی وہ یہ کہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں تصوف میں مراد صوفیہ کے ہیں۔ صوفیہ کے ہاں جو ایک رویہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے
کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی خاطر بسر کرتے ہیں، اور اس دوران میں وہ تمام وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں وہ اس قدر فکر اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ راضی برضا رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ تو بچوں، موت جو ہے وہ زندگی کے ختم ہو جانے کی دلیل ہے، یعنی زندگی ختم ہوئی تو موت آ گئی۔ تو اب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہلے سے ہی فکر اختیار کیے ہوئے ہیں، موت نے ان سے کیا لینا ہے، کیونکہ زندگی تو رنگینی سے عبارت ہے، رنگا رنگی سے عبارت ہے۔ اور جب ان لوگوں نے پہلے ہی اپنے نفس کو مارا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے صوفیہ کے ہاں سب سے پہلے جو چیز ختم کی جاتی ہے وہ اپنا نفس ہے۔ اپنے نفس کو مار کر زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے، لیکن صوفیہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے پہلے ہی سے اپنے نفس کو مارا ہوتا ہے تو میر کہہ رہے ہیں کہ موت نے ان سے کیا لینا ہے، وہ تو پہلے ہی نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں، یعنی رب کی خاطر وہ اپنی زندگی ترک کر چکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو موت آ کر کیا رہے گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ موت جو ہے وہ برحق ہے اور ہر ایک کو آئے گی، اور یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے ہم سب نے چلے جانا ہے، اور یہ دنیا جو ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ثبات ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کو ٹھہراؤ ہے، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے۔ تو اس فانی دنیا سے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، لیکن وہ لوگ جو فکر اختیار کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کی زندگی تو پہلے ہی زندگی کی ان چیزوں سے خالی ہوتی ہے جو زندگی سے تعبیر ہیں۔ تو پھر شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان فقیروں کا مطلب یہاں پہ وہ فقیر نہیں ہے، گداگر نہیں ہے، بلکہ فقیروں سے مطلب وہ لوگ ہیں جنہوں نے فکر اختیار کیا ہوا ہے۔ تو میر کہہ رہے ہیں کہ موت نے ان سے کیا لینا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے یہ شعر تو سن ہی رکھا ہوگا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اگر اس دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر زندگی گزاریں تو پھر آپ کو موت آئے نہ آئے آپ کے لیے برابر ہے، کیونکہ آپ تو پہلے ہی اس کی خوشنودی کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر اس نے جو جان آپ کو دی ہے اس کا حق آپ ادا نہیں کرتے تو پھر اور بات ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ دید کہتے ہیں دیکھنے کو، دید و دید ملاقات، دید و دید جو ہو جائے تو غنیمت سمجھو، کہ اگر ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو ایک جوں شرر کہتے ہیں چنگاری کو، جوں شرر چنگاری کی طرح، چنگاری کی مانند، ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں، یعنی چنگاری کی خاطر ہم ایسے نظروں کے سامنے بجھ جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تو بچوں، اب پھر زندگی کے فانی ہو جانے کا تصور، زندگی کی بے ثباتی کا تصور، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ تو درد اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اس دنیا میں ملاقات ایک دوسرے سے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں اپنے ایک پل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک چنگاری کی مانند ہے جس کو بجھنے میں دیر نہیں لگتی، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت وہ بجھ جائے، کس وقت اس کا ناطہ زندگی سے ختم ہو جائے اور اس کی اگلی زندگی شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے انسان کی زندگی کو چنگاری سے تشبیہ دی ہے، جس کی زندگی ایک پل بھر کی بھی نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی نہیں ہے۔ تو اس زندگی میں وہ کہہ رہے ہیں اگر اپنوں سے، پیاروں سے ملاقات ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو بچوں، چونکہ صوفی شاعر ہیں اور ہر شعر میں ان کے کم و بیش آپ کو وہی تصور ملے گا کہ جس میں دنیا کے فانی ہونے کا تصور، یا رب سے لو لگانے کا تصور، یا عشق حقیقی کی باتیں۔ تو انسان کی زندگی یوں بھی چنگاری کی مانند ہے، وہ پانی کا ایک بلبلہ ہے، اس سے بہت ساری چیزوں سے تشبیہ دی ہے بہت سارے شعراء نے، کیونکہ زندگی ختم ہو جانے والی چیز ہے اور ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تو وہ شعر بھی آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، یعنی میں نے پوچھا کہ پھول کی زندگی کتنی ہے تو کلی یہ سن کے مسکرا دی، یعنی پھول کا کھلنا بھی بے حد مختصر ہے، وہ کھلتا ہے اور مرجھا جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔